آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے، تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو، تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے۔ جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو، جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو، وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ ان کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے کالا علم، کالا جادو سیکھا ہے، اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت۔ اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا، یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو پکڑو، چوراہے پر لاؤ اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دو جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے 70 جادوگروں کو اپنے زمانے میں پکڑا تھا، ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، ان کی بیویاں ہاتھ جوڑتی رہیں، انہوں نے معافی و تلافی کی، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضرت عمر نے نہ ان کی بیویوں کی سنی نہ ان کے بچوں کی سنی، اور ان 70 جادوگروں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے ان 70 کی گردنیں اڑوا دی تھی حضرت عمر فاروق نے۔ ایسا مولوی تمہیں جہاں ملے جو دوسروں کی دکانیں بند کرواتا پھرے، سب سے پہلے اس کو جوتے سے پیٹو، پھر کم سے کم 500-600 جوتے کا ہار اس کی گردن میں ڈالو، کیونکہ قتل تو آپ کر نہیں سکتے، یہاں قتل کا قانون تو ہے نہیں۔ دکانیں بند کروائے گا تو کسی کی؟ ورنہ یاد رکھیے ہم معاشرے میں جانوروں کی طرح جی رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالو تو وہی بکری جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن جب چارہ اس کے سامنے ڈال دیا جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھی سینگ مار کے بھگاتی ہے اور خود سارا چارہ کھا لینا چاہتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی فکر نہیں ہے، ساری دولت ہمیں مل جائے، سارا بزنس میں جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ ہو، ہمارے پڑوسی کو کچھ نہ ہو، تو آپ سمجھ لو کہ ہماری اور آپ کی زندگی انسانوں کی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، جانور کی طرح ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم جانور ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کو اپنے جانور کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک انسان ہے، ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم بولیں گے اور آپ سنیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے رہو گے۔ آپ سننے میں بے شرم ہے، ہم بولنے میں بے شرم ہیں۔ حالت بہت خراب ہے۔ کچھ مولوی اور پیدا ہو گئے ایسے، ابھی کوئی جاؤ صاحب کیا میری دکان تو چلتی ہے، نہیں چلتی، پڑوسی نے دکان کھول لی ہے۔ ہم مولانا صاحب نے کہا اچھا تو آپ کی بھی چلنی چاہیے نا۔ نا میری تو چل رہی جیسی چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دکان برباد ہو جائے۔ اب مولانا صاحب نے لکھا لمبا چوڑا نقش، کیا کر رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ اچھا کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے، جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ صورت ہے۔ ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے، ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی، ادھر دیکھنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ ادھر بھی کہاں نظر ڈالیں۔ ایک صحابی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کے بغل میں ایک اور صحابی کی بھی کپڑے کی دکان ہے۔ وہ دونوں، یہاں دکانوں میں کیا ہوتا ہے، کلیا چک میں جن کی دکان ہے وہ جانتے ہوں گے، کپڑے کی دکانیں لائن سے کھڑی ہوئی، کسٹمر آ رہا ہے تو دور سے چلاتے، اے بھائی ادھر آؤ، تمہیں کیا لینا ہے، ادھر کیا لینا، یہ بغل والی دکان پہ نہ چلا جائے۔
اور وہ بھی چلاتا ہے بھیا ادھر آؤ ادھر آؤ تمہیں کیا چاہیے. بالکل ٹیکسی والوں کی طرح ہے, وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے, وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے, یہ حال. لیکن وہاں کیا ہوتا تھا, وہ چیختے چلاتے نہیں تھے, تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا وہ تمہیں آج ملے گا, اور میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا, وہ ہمیں بھی ملے گا. چلاتے نہیں تھے, چیختے نہیں تھے. کسٹمر آ رہا ہے, کس کے پاس جائے گا یہ اللہ بہتر جانے. میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو کپڑا دکھا دیں گے, تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو کپڑا دکھا دینا. یہ معاملہ تھا, چیختے چلا کر نہیں بلاتے تھے دونوں میں سے. ایک صحابی نے کپڑا بیچا, کسٹمر آیا کپڑا بیچا, ٹھیک چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا, اس نے بھی کپڑا بیچا, وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے دوسرا بھی کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا اسی دکان پر, مالک نے مال دکھایا صحابی نے, اور وہ مال لے کر چلا گیا. چوتھا کسٹمر آیا, وہ بھی اسی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا دکھاؤ. یہ آدمی بیچارہ سوچ رہا ہے صحابی, میرے تین کپڑے بک گئے, کپڑوں کے تھان میں نے 3 بیچ دیے. جو کپڑا یہ مانگ رہا وہ میرے پاس ہے, لیکن میرے پڑوسی نے ایک بھی کپڑا ابھی تک نہیں بیچا ہے. آخر اس کے بھی تو بیوی ہے, اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کو بھی تو آج شام کو کچھ کما کر اپنے گھر لے جانا ہے, اس کے بھی تو بال بچے, یہ بھی تو کچھ کھلائے گا پلائے گا. اس آدمی نے منع کر دیا, کپڑا بیچنے والے نے, بھائی جو کپڑا تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو کہاں, اس سے اچھا کپڑا تمہیں میرے اس پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا, جاؤ اور وہاں سے لے لو. اس پڑوسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی میرے لیے کپڑا آدمی کو بھیج رہا ہے. وہ آدمی اڑتا اس دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہ کپڑا لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اس دکاندار نے اس کو کپڑا دے دیا ہے. اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کم سے کم آج کے شام کے کھانے بھر کا انتظام اس کے پاس بھی ہو گیا ہے. کیا ہمدردی تھی, اسی کا نام ہے بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ہی آپس میں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہے. ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں, میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں. اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو, یہ بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے, اور نام ہے محمد جرجیس, نام ہے محمد اکرم, محمد اسلم, محمد افضل. اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے. یہ لوگ گاڑ انڈا پڑ گئے, گاڑ دکان اس کی بند ہو جائے. اور اس مولوی سے پوچھو کہ وہ دعا بتا دو کون سی ہے کہ کسی کی دکان بند ہو جائے اور کسی کی چلنے لگے. تو دوسروں کو بتائے لیکن ہمیں تو نہیں بتایا, کیونکہ 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں, ہمیں آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں آج تک ایسی دعا نہیں ملی ہے کہ کسی اور کی دکان کو بند کرا دیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر کو برباد کرا دیا جائے اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو آباد رکھا جائے. آج تک نہیں ملی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی نہیں تھے اس مقصد سے کہ تمہارا کاروبار بند ہو اور تمہارا چلے. آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے, تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو, تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے. جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو, جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو, وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ ان کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے کالا علم, کالا جادو سیکھا ہے, اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت. اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا, یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کو پکڑو
चौराहे पर लाओ और तलवार से इस आदमी की गर्दन उड़ा दो जो जादू करता है और कराता है, सीखता है और सिखाता है। उसकी सिर्फ एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हजरत उमर फारूक ने 70 जादूगरों को अपने जमाने में पकड़ा था, एक मैदान में खड़ा किया था। उनकी बीवियां हाथ जोड़ती रहीं, उन्होंने माफी और तलाफी की, आज के बाद हम नहीं करेंगे। अल्लाह के हजरत उमर ने न उनकी बीवियों की सुनी न उनके बच्चों की सुनी, और उन 70 जादूगरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उन 70 की गर्दनें उड़वा दी थी हजरत उमर फारूक ने। ऐसा मौलवी तुम्हें जहां मिले जो दूसरों की दुकानें बंद करवाता फिरे, सबसे पहले उसको जूते से पीटो, फिर कम से कम 500-600 जूते का हार उसकी गर्दन में डालो, क्योंकि कत्ल तो आप कर नहीं सकते, यहां कत्ल का कानून तो है नहीं। दुकानें बंद करवाएगा तू किसी